بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتلوا یتامى حتى اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادعوهم إلیہم اموالهم ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف فإذا دفعتم إلیہم اموالهم فأشہدوا إلیہم وکفی باللہ حسیبا۔ اور یتیموں کی جو نابالغ ہیں جانچ و آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر یعنی بالغ ہونے تک پہنچ جائے۔ اس وقت تم اگر ان میں ہوشیاری و سمجھ دیکھو اور محسوس کرو کہ اب وہ مال ضائع نہیں کریں گے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور نہ ایسا کرو کہ جانچ کے ذریعے ان کی سمجھ کا اندازہ ہونے لگے تو اس مال کو جلد سے جلد اڑانے لگو اس خیال سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے اور اس شخص خوشحال ہو وہ تو اپنے بالکل روکے رکھے اس مال سے پوری طرح پرہیز کرے، کوئی فیس محنتانہ سیوا کا حق وغیرہ نہ لیں۔ البتہ جو سرپرست مفلس و غریب ہوں وہ مناسب طور پر یتیم کے مال سے لے لے اور کھا سکتا ہے، اور یہ بھی نوٹ کر لو کہ جب ان کا مال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ بنا لیا کرو تاکہ کسی اختلاف کی صورت میں آسانی سے طے ہو سکے، اور یاد رکھو اللہ حساب لینے کو بالکل کافی ہے۔ یہ گواہ بنانے کی ہدایت تو دنیاوی قانون کے پورا کرنے کے لیے ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منهم او کثر نصیبا مفروضا۔ یہاں اسلامی قانون وراثت کے سلسلے میں کچھ احکام سنو۔ مردوں کے لیے بھی اس چیز میں حصہ ہے جو والدین اور نزدیکی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے جو والدین اور نزدیکی رشتہ دار چھوڑ جائیں، وہ میراث تھوڑی سی ہو یا بہت، ان میں ان کا ایک قطعی مقرر اور متعین حصہ ہے۔ یہ احکام یتیموں سے متعلق ہے۔ اسلام آنے سے پہلے عرب میں عورتوں اور نابالغ بچوں کو میراث میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ بعد میں آیت نمبر 11 سے شروع ہونے والے رکوع میں تمام رشتہ دار مردوں اور عورت کے بھی حصے مقرر فرما دیے گئے۔ وَإِذَا حَضَرَ قِسْمَةَ أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب ترکہ تقسیم کیا جا رہا ہو اور تقسیم کے وقت ایسا ہو کہ کچھ ایسے رشتہ دار اور غریب جن کا میراث کا حق نہیں پہنچتا آ پہنچے تو بہتر ہے کہ انہیں بھی اس میں سے اگر وہ نابالغ یا یتیم کا حصہ نہیں ہے تو کچھ دے دو، اور ان سے معقول انداز میں بات کرو، یعنی دو یا نہ دو، ہر حال میں ان سے خوش اخلاصی سے پیش آ کر ان کو اس کی وجہ سمجھا دو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا فَخَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور لوگوں کو اس صورتحال سے ڈرنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ان کا بھی وقت آ جائے اور اپنے پیچھے اپنے ننھے کمزور بچے چھوڑ رہے ہوں تو انہیں ان کی کیسی فکر ہوگی۔ لہٰذا یہ سوچ کر اللہ سے ڈریں، یتیموں کی حق تلفی نہ کریں اور درست و مناسب بات ہی اس موقع پر زبان سے نکالیں، یعنی ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ اور سن لے وہ لوگ جو یتیم کا مال ناحق کھا جاتے ہیں
وہ اپنے پیٹ میں بس آگ بھرتے ہیں اور آخر کار وہ جلد ہی دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔